اب سوال یہ ہے کہ عمران خان ایک طرف تو ادارے کو متنازع بنا رہے ہیں، ایک طرف بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں ادارے سے. آپ بھی کہہ چکے ہوئے ہیں کہ ہم سے بات کریں، حکومت سے بات کریں، اور یہ بھی کہہ چکے ہیں سر آپ کہ اگر تحریک انصاف والے بیٹھ جائیں آپ کے ساتھ یا بات کریں تو معافی بھی ہو سکتی ہے. تو سر یہ معافی کیا ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح یہ ادارے کو نشانہ بنا رہے ہیں، کیا اس کے باوجود بھی آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں اور بیٹھنے کے بعد معافی بھی مل جائے ان کو؟ وہ اگر بیٹھے ہیں تو ہم ہر معاملے پہ، ہر مدعے پہ بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن وہ اگر بیٹھیں گے تو بات ہوگی نا. وہ تو اس بات پہ ہے ہی نہیں. وہ تو اگر ہم کبھی یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں، تو وہ آگے سے گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں کہ تم ہو کون، تم ہو کیا کہ تمہارے پاس بیٹھے، تمہارے تو بس میں ہی کچھ نہیں ہے. ایک طرف ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ ہائی جیک کر لیا ہے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ جی آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو جنہوں نے کیا ہے ان کے ساتھ ہم مذاکرات کریں گے. یعنی ہمارے ساتھ اس لیے مذاکرات نہیں کرنے کہ ہم کر کچھ نہیں سکتے، تو جنہوں نے کیا ہے پھر ان کے ساتھ مذاکرات کیوں کرنے ہیں جی؟ وہ مینڈیٹ تو پھر آپ کا جو ہے وہ بقول آپ کے، ہم تو چوری کر ہی نہیں سکتے تھے، ہم تو اسے اغوا کر ہی نہیں سکتے تھے. تو یہ ان کی عجیب منطق ہے کہ وہ سیاستدان ہوتے ہوئے، سیاسی جماعت ہوتے ہوئے، سیاسی جماعت سے اور سیاستدانوں سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ بات کرنے کو بھی تیار ہیں. آپ نے کوئی آفر ایسی کی تھی ان کو کہ آئیں بیٹھیں بات کریں، اور اگر آپ بات کریں تو آپ کی مشکلات بھی ختم ہو سکتی؟ اس سے بات ہوتی رہتی ہے، ہم وطن ہیں سارے، ان کے ساتھ سبھی کے ساتھ رابطے ہیں. ٹھیک ہے. رابطوں سے مراد کوئی ایسی نہیں کہ وہ کوئی اپنی پارٹی سے کوئی ہٹ کے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. ویسے جس طرح سے آپس میں دعا سلام ہو جاتی ہے تو وہ بات ہوتی رہتی ہے، لیکن بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ اس بات پہ ابھی تک آمادہ نہیں ہے. یہ خبر ہمیں بھی ہے، اور جس دن وہ آمادہ ہو گیا تو ہماری طرف سے کوئی ریلیکٹنس نہیں ہوگی. آپ نے سر کہا تھا محسن نقوی، انار اللہ کاکڑ، فیصل وابڈا یہ ایک ہی قبیلے سے ہیں، لیکن جب فیصل وابڈا نے اور دیگر نے، یعنی کہ ایم کیو ایم والوں نے بھی، اور طلال چودھری آپ کے اپنے پارٹی کے بندے ہیں، انہوں نے بھی جب عدلیہ کے خلاف ایک محاذ کھولا تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ آپ سب پوری پارٹی ڈیفینڈ کر رہی تھی ان کو. جنہیں طلال چودھری کو ڈیفینڈ کرنا سمجھ میں آتا ہے، آپ فیصل وابڈا کو بھی ڈیفینڈ کر رہے تھے. یہ فیصل وابڈا کا تعلق سر کس قبیلے سے ہے، اور کیا آپ بھی اس قبیلے کی حمایت کرتے؟ دیکھیں جی، وہ انہوں نے خود بتایا ہے کہ ہمارا قبیلہ جو ہے وہ آزاد قبیلہ ہے. وہ انہوں نے خود بتایا تھا واڈا صاحب نے کہ ہمارے قبیلے کا نام جو ہے وہ آزاد قبیلہ ہے. ہم ہر طرف ہر پارٹی میں جا سکتے ہیں، ہر پارٹی سے حمایت بھی لے سکتے ہیں، مخالفت بھی کر سکتے ہیں. تو ان کا وہ آزاد قبیلہ ہے. رہی بات پی ایم ایل این کے لوگوں کی کسی بات پہ جو ہے وہ ساتھ دینے کی یا کسی موقف کی تائید کرنے کی، تو دیکھیں آپ کے علم میں ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ بعض عدالتی فیصلوں اور بعض عدالتی بڑی اعلیٰ منصب پہ فائز رہنے والی شخصیات کے ڈسے ہوئے ہیں، اور اس لیے ہمیں بھی وہ اپنے زخم جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ یاد آ جاتے ہیں، یا کہ اس قسم کے کسی واقعے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ یاد آ جاتے ہیں. توہین عدالت کے آزاد قبیلے سے پہلے تو شکار ہم ہوتے رہے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ عدلیہ میں کس طرح کی جو ہے وہ پیش بندی، اور یعنی آپ کے علم میں ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ مانیٹرنگ ٹیمیں بنی، اور پھر کس طرح سے فیصلے ہوئے. وہ ساری جو ہے وہ تاریخ اس وقت سامنے ہے. یہ ساری چیزیں تاریخ کا حصہ ہے، تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں اپنا دکھ بھی یاد آتا ہے. اچھا، کیا رانا ثناء اللہ
جو ہے وہ ذاتی طور پہ اس معاملے میں فیصل وابڈا کے ساتھ ہے؟ نہیں، دیکھیں توہین عدالت کے ساتھ تو ہم نہیں ہیں، لیکن کسی معزز جج کی جو ہے وہ توہین کرنے کے بھی ہم حق میں نہیں ہیں۔ میں نے ہر بار کہا ہے، آج بھی کہتا ہوں کہ عطر بن اللہ صاحب، بابر ستار صاحب، دیگر جو جتنے بھی جج صاحبان ہیں، منصور علی شاہ صاحب ہیں، قاضی فیض عیسیٰ صاحب ہیں، یہ بڑے انڈیپینڈنٹ اور بہت ہائی مورل گراؤنڈ والے جو ہے وہ ججز ہیں۔ کسی معاملے کے اوپر غلط فہمی ہو سکتی ہے، آخر انسان ہے، کوئی بھی کسی بھی لمحے میں کسی بات کو سمجھنے میں غلطی کر سکتا ہے، لیکن ان لوگوں کی نیت پہ، ان لوگوں کی انٹیگریٹی پہ، ان لوگوں کی بہادری پہ جو ہے وہ کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہمیں افسوس ہے کہ اس جو تنازعہ ہے اس میں ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ صورتحال درپیش ہے۔ میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ چیز جو ہے یہ ان کورٹ یا کسی کو کٹہرے میں کھڑے کر کے یا ایک دن جو ہے وہ تقاریر ہوں جو ہے وہ کورٹ روم میں اور وہاں سے ریڈ الرٹ چلیں، اگلے دن ہوں پارلیمنٹ میں اور وہاں سے ریڈ الرٹ چلیں، اس طرح سے یہ مسئلہ خراب تو ہو سکتا ہے، حل نہیں ہو سکتا۔ حل تبھی ہوگا کہ دونوں طرفین کے جو بڑے ہیں، جو صاحب الرائے ہیں، وہ بیٹھیں اور بیٹھ کے ہر کوئی جو ہے وہ اپنی غلطی اگر ہے تسلیم کرے، اور اس کے بعد معاملات کو جو پیچھے ہو چکا ہے اس کو چھوڑیں، آگے چلیں، آنے والا کل بہتر کریں، جو گزرا کل ہے اس کے اوپر چلیں، بعد میں غور کر لیا جائے گا، اور اگر کسی کو کوئی سزا جزا دینے کی بات ہے تو اس کے اوپر بھی فیصلہ کر لیا جائے گا، لیکن آنے والا کل تو بہتر کریں نا۔ آج خراب ہو گیا ہے، جو کل گزرا ہے وہ خراب رہا ہے، تو اب آنے والا کل جو ہے اس کو تو درست کر لیں۔ ان دونوں کا جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ جائزہ لے لیا جائے گا۔ تو ہماری تو یہ کوشش ہے، اور میری لیڈرشپ کی بھی جو ہے وہ یہی کوشش ہے کہ ہم اس تنازع کو جو ہے وہ ریزالو کریں۔ اچھا رانا صاحب، تحریک انصاف احتجاج کرنا چاہتی ہے اور اس احتجاج میں مولانا فضل الرحمان کو بھی شامل کرنا چاہتی ہے۔ مولانا کا بھی ایک ہی مقصد ہے، وہ بھی آپ کے مینڈیٹ کو چوری کا مینڈیٹ سمجھتے ہیں، احتجاج بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ مولانا تحریک انصاف کے ساتھ مل کے بیٹھ نہیں رہے؟ تحریک انصاف منا رہی ہے، مولانا مان نہیں رہے۔ بالکل کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہے اور نہ وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ ان کا ایک اپنا موقف ہے جو کہ ہمارے موقف سے مختلف ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو اپنی بات سمجھا سکیں یا ان کی بات کو سمجھ سکیں، تو اس کے اوپر ان کے ساتھ ہمارا جو رابطہ ہے وہ قطعاً جو ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹا۔ ہمارا ان کے ساتھ بڑا عزت اور احترام کا تعلق ہے، تو انشاءاللہ تعالی جلد یا بدیر انہیں ہماری یا ہمیں ان کی بات سمجھ آ جائے گی، اور یہ معاملہ جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ساتھ مل کے ہی یہ جو اصل صورتحال ہے اس کو بہتر کرنے میں کامیاب ہوں گے۔